بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو پیشاب کی جلن کے لیے ایک مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ اس مرض میں پیشاب پیلا اور جل کر آتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی پیشاب باقی ہے۔ مریض دیر تک بیٹھا رہتا ہے لیکن پیشاب کھل کر نہیں آتا۔ کبھی شدید درد بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی پیشاب کے ساتھ خون یا پیپ وغیرہ بھی آنے لگتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونا، گردہ یا مثانہ کی سوزش اور ورم اس کے بڑے اسباب ہیں۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں یا کڑی دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں، گوشت، مچھلی، انڈا، لال مرچ، بینگن اور مسالہ دار مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، وہ اکثر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شراب، تمباکو کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جوانی میں غلط کاریوں کے باعث بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے، مثلاً کثرت ملاپ، جلد اور مشت زنی کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں سوزش ہو کر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوزاک یا آتش کی بیماری اور مختلف امراض میں استعمال ہونے والی انگریزی دواؤں کا کثرت سے استعمال بھی اس بیماری کے اسباب میں شامل ہے۔ مردوں میں جریان، احتلام اور عورتوں میں گرمی سے ہونے والا لیکوریا اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ پیشاب کی جلن کی صورت میں پانی زیادہ پینا چاہیے۔ کچی لسی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ تھوڑے سے دودھ میں پانی ملا کر اسے اچھی طرح سے پتلا کر کے پینا اس سلسلے میں بے حد مفید ہے۔ گنے کا رس استعمال کریں۔ گاجر کا جوس پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھیرا، خربوزہ اور تربوز کھانا مفید ہے۔ سبزیوں میں کدو، ٹینڈے وغیرہ انتہائی کم نمک مرچ ڈال کر کھائیں۔ شربت بزوری، عرق کاسنی کا استعمال بھی انتہائی مفید ہے۔ تو آئیے اب اس کا مجرب نسخہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ دانہ الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی کے دانے 50 گرام، کلمی شورا 20 گرام اور سفید زیرہ 50 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو پیس کر رکھ لیں اور اس میں سے 2 گرام صبح دوپہر شام شربت بزوری کے ہمراہ استعمال کریں۔ دودھ کی کچی لسی کے ساتھ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے۔